شہادت باسعادت دہلی میں ہوئی 4 رجب، 4 سال کی عمر تھی۔ دہلی کا سلطان محمد تغلق، جو عجیب و غریب ذہن کا بادشاہ تھا، متضاد صفات کا حامل تھا، جنونی تھا، حکم دے دیا کہ پورے جتنے علماء ہیں، صلحاء ہیں، جتنے عوام ہیں، دہلی کو چھوڑ کر دولت آباد میں آباد ہوں۔ پائے تخت دہلی کو نکال کر دولت آباد بنا دیا گیا۔ دیوگیری جو اس وقت تھا، جسے خلد آباد دولت آباد جیسے کہتے ہیں، اورنگ آباد کے بازو ہے، وہاں پر نیا شہر بسایا گیا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ دولت آباد ہندوستان کے بیچ میں ہے، جب ہندوستان کے بیچ میں رہیں گے تو حکومت چاروں طرف کرنے میں آسانی ہوگی، لیکن سہولتیں نہیں تھی۔ جلد بازی میں فیصلہ لے لیا، پوروں کو زبردستی دہلی سے خالی کرایا گیا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء، تمام لوگ جو ہے نکلنے پر مجبور ہوئے، دہلی چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ اور اسی ہنگامے میں حضرت سرکار بندہ نواز کے سدراس کے والد حضرت سید یوسف حسینی، جو سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مرید تھے، وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، دونوں صاحبزادوں کے ساتھ دہلی چھوڑ کر دولت آباد آ گئے۔ یہیں پر آپ کا بچپنا گزرا۔ 4 سال کی عمر میں آپ دولت آباد آئے۔ 8 سال کی عمر ہوئی، ابتدائی تعلیم اپنے نانا، اپنے والد سے حاصل کی۔ 8 سال کی عمر میں سرکار بندہ نواز کے سدراس کی حیات طیبہ کو دیکھیں، آپ کی سیرت پڑھیں تو معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہیں بلند مقام پر فائز کرنا چاہتا ہے، بچپن ہی سے انہیں بے پناہ صلاحیتیں عطا فرماتا ہے، ہر چیز سے آراستہ کرتا ہے۔ سعادت مندی کی اعلیٰ معراج پر ہوتے ہیں وہ۔ 8 سال کی عمر ہے، اس عمر میں 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھا کرتے تھے۔ 5 وقتہ نماز جماعت کے پابند۔ صرف پابند نہیں تھے، اپنے جتنے دوست احباب ہوتے ان سب کو لے جایا کرتے نماز کے لیے۔ 10 سال کی عمر ہوئی، تہجد کے پابند ہو گئے، تہجد کی نماز کا اہتمام فرماتے اور بچوں کو بٹھا کر واعظ و نصیحت کرتے، اور وہ بچے وہ بھی آپ کا بڑا ادب و احترام کرتے۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے نا، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ حدیث پاک ہے، آقا کریم نے فرمایا اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جبرائیل اعلان کرو اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ جبرائیل آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں، آسمانی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، پھر حکم ہوتا ہے زمین پر جا کر اعلان کر دو اللہ، جبرائیل اور فرشتے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو اہل ایمان کے دلوں میں خود بخود اس بندے کی محبت آ جاتی ہے۔ وہ بچے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ وہ بچے آپ کے لیے پانی کے لیے، وضو کے لیے جو ہے بالٹی لایا کرتے، گھڑا لایا کرتے، آپ کو وضو کرایا کرتے، آپ کے سامنے ادب سے بیٹھا کرتے، ہاتھ باندھے آپ کی مجلس بیان میں شریک ہوتے، اور آپ واعظ بیان کے بعد بزرگوں کے طریقے کے مطابق انہیں تبرک تقسیم کیا کرتے۔ جب آپ کی عمر مبارک 10 سال ہوئی، آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد آپ کی والدہ حضرت بی بی رانی صاحبہ سیدہ ملکہ، انہوں نے آپ کی پرورش کی، اور آپ کے نانا وہ بھی نظام الدین اولیاء کے مرید تھے۔ بچپن ہی سے جو ہے وہ حضرت کے سامنے محبوب الہی کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ بزرگوں کے واقعات سنانا اپنی اولاد کو، اپنے گھروں میں ذکر کرنا، اس سے ذہن بنتا ہے، عقیدت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج جس چیز ہمارے پاس سے چلی گئی ہے، ہم اپنے بچوں کو بزرگوں کے واقعات نہیں سناتے، ہم اپنی اولاد کو اولیاء اللہ کے قصے نہیں سناتے، ہم اپنی اولاد کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں سناتے۔ آج
ہر بچے کے ہاتھ میں فون دے دیتے ہیں, گیم کھیلتے بیٹھ جاتا ہے, یا وہ جو ہے لہو لعاب میں لگ جاتا ہے, اور اس طرح اس کا ذہن شروع ہی سے جو ہے دین سے غافل رہتا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے اپنے بچوں کو نعت شریف کی یاد دلائیں, اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دیں, اولیاء اللہ کی سیرت کے واقعات بیان کریں. بزرگوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, اور جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بڑے ہو کر بھی ایسی مضبوطی سے اس پر قائم ہوتے ہیں کہ کوئی گمراہ اور بے دین ان کے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ نہیں مار سکتا. یہ بتاتی ہے سیرت اولیاء اللہ کی. بندہ نواز کی والدہ آپ کو اپنے نظام الدین اولیاء کے واقعات سنایا کرتی, آپ کے نانا, آپ کے والد آپ کو نظام الدین اولیاء کے واقعات سنایا کرتے. سنتے سنتے نظام الدین اولیاء کی محبت آپ کے دل میں آ گئی, چاہت آ گئی. ہوا کیا, اثر دیکھیے, تعلق کیسا ہوتا ہے. ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شخص آیا. آنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے فلاں مسئلہ معلوم کرنا ہے, بتائیے. آپ کو معلوم نہیں تھا, آپ خاموش بیٹھ گئے. کہا کہ تھوڑی دیر سے آؤ, بتاؤں گا معلوم کر کے. وہ شخص چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ مسجد میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ ایک عظیم المرتبت بزرگ, جن کے چہرے سے بزرگی کے آثار نمایاں ہیں, بڑا نورانی چہرہ, پاکیزہ لباس, مسجد میں تشریف لائے. آنے کے بعد سیدھے مسجد میں آئے. آنے کے بعد نماز شروع کر دی, نماز پڑھ رہے. سید محمد گیسو دراز دیکھتے رہے غور سے ان کے نماز پڑھنے کو. پوری نماز کو غور سے دیکھا. پھر جو مسئلہ آپ کو معلوم کرنا تھا وہ آپ نے معلوم کر لیا دیکھ کر. تھوڑی دیر ہوئی, وہ غائب ہو گئے. وہ شخص آیا تو آپ نے مسئلہ بیان کر دیا اس کو نماز کے متعلق. گھر کو گئے, جا کر جو ہے اپنے نانا جان سے واقعہ بیان کیا کہ نانا جان, آج مسجد میں ایسا واقعہ ہوا کہ ایک اجنبی بزرگ آئے اور انہوں نے مجھے اس طرح کی جو ہے نماز کی جو ہے ادائیں بتائی اور نماز پڑھ کر غائب ہو گئے. کہا بیٹا ان کا حلیہ کیسا تھا؟ کہا ایسی ایسی شکل و شباہت تھی, ایسا حلیہ تھا, ایسا امامہ باندھے ہوئے تھے, تمام حلیہ بیان کیا. تو مسکرائے اور کہا کہ بیٹا وہ بزرگ کوئی اور نہیں ہیں, ہمارے پیر و مرشد نظام الدین محبوب الہی تھے. دیکھیے کیا تصرفات ہیں اولیاء اللہ کے. اور یہ واقعہ محبوب الہی کے انتقال کے بعد کا واقعہ ہے. کہا کہ بیٹا تم اٹک گئے تھے, تمہاری مشکل کو حل کرنے کے لیے میرے شیخ تشریف لائے اور تمہاری مشکل کو آسان کر دیا. تو یہ فائدہ ہوتا ہے بزرگوں سے جو لگے ہوتے ہیں, جو اہل سلسلہ ہوتے ہیں, جو صاحب بیعت ہوتے ہیں, ان کی اولاد پر بھی اولیاء اللہ کی نگاہ کرم ہوتی ہے. اسی لیے کسی بزرگ سے وابستہ رہنا, بیعت کرنا کسی بزرگ کے ہاتھ پر, کسی سلسلے سے لگے رہنا. کامل شتاری نے کہا علیہ الرحمٰن نے, کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو. کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو, خالی نہ جائے گی کبھی نسبت کسی کے ساتھ. تو یہ نسبت ہے. تو نسبت کی اہمیت